کے پیغمبر کے ختم نبوت کو بیان کرنا عبادت ہے۔ اب یہ عبادت کس طرح ہے میرے عزیزوں؟ جس طرح اللہ کے پیغمبر کے بچپن کو بیان کرنا عبادت ہے، رسول اللہ کی سنت کو بیان کرنا عبادت ہے، اللہ کے پیغمبر کے لڑکپن کو بیان کرنا عبادت ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ پیغمبر کے ختم نبوت کی مثال اس تمام کے دین کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آدمی چلتا پھرتا ہے، جو انسان چلتا پھرتا ہے۔ اب یہ انسان کس چیز کا نام ہے؟ تو میرے عزیزوں انسان دو چیزوں کا نام ہے، توجہ، انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے اس کا روح اور ایک ہے اس کا جسم۔ اگر روح انسان کے ساتھ ہے، جسم اس کے ساتھ ہے، یہ دو چیزوں کو ملا کر پھر جا کے انسان مکمل بنتا ہے۔ اگر روح کو نکال دیا جائے، روح کو اللہ اپنی طرف غصب کر لے، روح کو اللہ اپنی طرف قبضہ کر لے، یہ انسان نہیں رہتا۔ اس انسان کے ہاتھ نہیں رہتے، کان نہیں رہتے، کیوں؟ نہ انہیں کان یہ سننے کے لائق ہیں، نہ ہاتھ پکڑنے کے لائق ہیں، نہ پاؤں چلنے کے قابل ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کا تعلق اس وقت انسان کے جسم کے ساتھ تھا جب انسان کے جسم کے اندر روح باقی تھی، روح نکلنے کی دیر ہے، انسان کے تمام اعضاء ناکارہ ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت کی مثال بھی میرے عزیزوں اس پورے کے پورے دین کے اندر انسان کی روح کی طرح ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت اگر یہاں محفوظ ہے تو قرآن کا بھی اللہ اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ اگر اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت محفوظ ہے تو قرآن کا بھی اعتبار کیا جائے گا، نماز بھی مکمل ہوگی، تلاوت بھی مکمل ہوگی۔ اسی طرح اگر اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت نامکمل ہے، اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت محفوظ نہیں ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس عقیدے کی کوئی وضاحت نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت کا اگر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ یقین نہیں ہے تو آدمی کے تمام اعمال کی مثال، تمام نیکی کی مثال، تمام اس کی عبادات کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس آدمی سے روح کو نکال لیا جائے تو وہ آدمی جس طرح ناکارہ ہو جاتا ہے، نہ اس کے ہاتھ کام کرنے کے ہیں، نہ اس کے کان سننے کے قابل ہیں، اور اسی طرح نہ اس کے پاؤں چلنے کے قابل ہیں، جس طرح وہ انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت کو اگر دین اسلام سے نکال لیا جائے تو آدمی کے تمام اعمال ناکارہ ہو جاتے ہیں۔